پیپلز پارٹی سے تو میں نے اس وقت سے لے کر آج 2024 ہے 36 سال میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں. اور میری دوسری نسل بھی علی حیدر بھی لڑا یہاں سے, عبد القادر گیلانی بھی لڑا, اور علی موسیٰ بھی لڑا, اور سارے میرے بچے وہ بھی سیکنڈ جنریشن بھی پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی ایک نظریہ کا نام, پیپلز پارٹی ایک تحریک کا نام, پیپلز پارٹی ایک مشن کا نام. پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو شہیدوں کی پارٹی. پیپلز پارٹی نے, آپ کو یاد ہوگا, ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو زبان دی, آپ کو شناخت دی, آپ کو عزت نفس دی, انہوں نے آپ کو ووٹ کا حق دیا پہلی دفعہ, اور انہوں نے آپ کو طاقت کا سرچشمہ کہا. اس لیے آج اور ایک اور نعرہ دیا تھا انہوں نے کہ 1 man 1 vote, ایک مخدوم کا بھی ایک ووٹ ہے اور آپ کا بھی ایک ووٹ. اگر خدا نہ خواستہ یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو ملک کو قائم رکھنا. پھر بے نظیر بھٹو شہید آئی, انہوں نے اپنے والد کا مشن جاری رکھا, اور انہوں نے اس وقت میزائل ٹیکنالوجی دی. بغیر ایٹمی قوت بغیر میزائل ٹیکنالوجی کے بیکار ہے, انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی دی. پھر انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کے لیے وہ زندہ رہی, اس کو کامیاب کیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے خواتین کو امپاورمنٹ کیا, ان کو مقام دیا, اور تیسری مرتبہ ان کو شہید کر دیا گیا. اور اگر جو ملک کے اس وقت گھمبیر حالات ہیں, اگر بے نظیر بھٹو شہید زندہ ہوتی یہ نہ ہوتا. آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بے نظیر بھٹو شہید نے پہلی ڈپٹی اسپیکر بنائی. بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے فورن منسٹر بنایا, میں نے بنایا اس وقت, مطلب ہم نے پاکستان کی تاریخ کا پہلا فورن منسٹر خاتون بنائی اندرا بانی کو, اور اسی ہی طریقے سے اسپیکر بھی خاتون کو بنایا, اور ایک امبڈس پرسن تھی وہ بھی ان کو بنایا. گلگت بلتستان کی پہلی گورنر بھی ہم نے. اب خراج تحسین پیش کرتا ہوں صدر آصف علی زرداری صاحب کو کہ انہوں نے اپنے تمام اختیارات جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے میثاق جمہوریت کے مطابق انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ طے کیا تھا, انہوں نے تمام اختیارات انہوں نے پارلیمنٹ کو دے دیے. کوئی پی این بی, کوئی چپڑاسی بھی اپنے اختیارات نہیں دیتا. صدر نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے, کیونکہ وہ بھٹو کا آئین تھا, اور اس میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اسٹرانگ ہے. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب بلاول بھٹو شہادت ہوئی بے نظیر بھٹو شہید کے, تو وہ چیئر پرسن تھا, اور کو چیئر پرسن صدر آصف علی زرداری بنے. چیئرمین نے اب دورہ کیا ہے, انہوں نے کراچی کا دورہ کیا, انہوں نے پورے سندھ کا دورہ کیا, انہوں نے پورے بلوچستان کا دورہ کیا, انہوں نے پورے کے پی کا دورہ کیا, انہوں نے پنجاب پورے کا دورہ کیا ہے, ملتان کا دورہ کیا ہے, اور اب پھر انہوں نے کے پی کے میں جہاں ڈرتے کوئی نہیں جاتا, پھر وہ جلسہ کر رہے ہیں. پاکستان کی جو آبادی ہے یوتھ کی آبادی ہے نوجوانوں کی, وہ 65%, اور
اگر یوتھ کو کے ساتھ اگر کوئی منسلک کیا جا سکتا ہے تو وہ بلاول بھٹو ہے۔ انشاءاللہ ہماری سی کی میٹنگ نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ وزیر اعظم بلاول بھٹو انشاءاللہ اپنے منشور کا اعلان کر دیا، اور جو منشور لکھا ہے معیشت کے اوپر وہ انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے اور سرائکی میں بھی، واجب اور انہوں نے سرائکی وسیب کے لیے ایک صوبہ بنانے کا بھی کہا ہے۔ انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہمارا جب صوبہ ہوگا تو ترقیاتی کام بہت ہوگا۔ بے نظیر بھٹو شہید کی جو ایک مشن تھا اس کو ان کا بیٹا ہونہار بیٹا اس کو مکمل کر رہا ہے، انشاءاللہ اور وہ مکمل کرے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہوگا، اور آپ کے بغیر کوئی گورنمنٹ نہیں بن سکے گی۔ انشاءاللہ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، معیشت اسی میں ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، انہوں نے اپنے منشور میں کسان کے لیے، خواتین کے لیے، طالب علموں کے لیے، یوتھ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، ہاریوں کے لیے، لیبر کے لیے، سرکاری ملازمین کے لیے، اور یہ بھی کہا ہے کہ میں 5 سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ ڈبل کر دوں، انشاءاللہ اور میں نے 150% بڑھائی تھی۔ اور اسی طریقے کے ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں، جو خاتون خانہ ہیں ہم نے سربراہ ان کو بنایا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، تاکہ خاتون کو ملے گا اور خاتون خانہ گھر چلائے گی، مگر ہم ان کو آکسیجن پہ نہیں رکھیں گے۔ ہم نے بہتری ڈال رہے ہیں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ممبر ہوں گی ان کے ایک گھر کے فرد کو نوکری ملے گی، تاکہ وہ نوکری جو ہوگی وہ پرماننٹ آکسیجن یا وینٹیلیٹر پہ نہیں ہوگا، وہ ایک خود کفیل ہوگا گھر کا بچہ یا بچی جو اپنے بوجھ اٹھا سکے گی، اور اس کے اوپر انشورنس بھی ہے، اگر خدا نخواستہ کسان کی جو فصل ہے خراب ہو جائے اس کو انشور کریں گے تاکہ اس کو معاوضہ مل جائے۔ تو اس لیے لیبر کے لیے ہم نے بہت کام کر رہے ہیں، اور معیشت کے لیے جو بتا رہے تھے مہنگائی وغیرہ کے لیے ہم وہ وسائل پیدا کریں گے جو آپ کی انکم جو ہوگی وہ آپ کی ڈبل ہو جائے گی ان 5 سالوں۔ نوکری دینا جرم اگر ہے تو میں کوئی پاکستانیوں کو دے رہا ہوں، غیر پاکستانیوں کو تو نہیں دے رہا، تو اگر میں پاکستانیوں کو دینا جرم ہے تو یہ جرم میں بار بار کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ توہین عدالت کر رہے ہیں آپ۔ میں نے کہا مجھے 15 سال تو پہلے آپ نے سزا دے دی ہے، تو جو توہین عدالت کی جج صاحب سزا کتنی ہے؟ کہتے 6 مہینے۔ میں نے کہا کہ میں 5 اسٹار ہوٹل سے نہیں آ رہا، میں اڈیالہ جیل سے آ رہا ہوں، جہاں 15 سال میں جیل کاٹوں گا، 6 مہینے بھی بھگتوں گا۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ میں خصوصاً خواتین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لیٹ نائٹ بھی یہاں جلسہ میں آئی ہیں، ہماری عزت افزائی کی ہے۔ میں سارے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے شمولیت کی ہے، جنہوں نے تعاون کیا ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔